بزرگوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا وہ یہ ایمان سیکھنے کا کام شروع کیا تھا۔ وہ نظام کا کام شروع نہیں کیا تھا کہ نظام کو ہم اصل سمجھ لیں۔ نظام اصل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بازار میں جاتا ہے پیسہ لے کے، اپنی جان لے کے، اپنا وقت لے کے، مثلا مثال سے دودھ لینے گیا ہے، ڈبہ لے رہا ہے تو ڈبہ اصل نہیں ہے، دودھ اصل ہے۔ ڈبہ لے کے گئے دکان پہ سے خالی لے کے آ گئے تو پھر جانے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اپنا ٹائم برباد کیا، اپنا وقت برباد کیا۔ اصل دودھ تھا، دودھ اگر پنی میں بھی لے آتے، دودھ سے میرے دوست دودھ وہیں کے وہیں بھی اگر منہ میں ڈال لیتے تو حاجت پوری ہو جاتی۔ لیکن آج میرے دوست یہ کام جو شروع کیا تھا مولانا الیاس صاحب نے، یہ ایمان سیکھنے کا کام تھا، ایمان سیکھنے کے لیے شروع کیا تھا، لیکن ہم نے نظام کو اصل سمجھ لیا۔ حالانکہ جو ان نظام کو ضروری سمجھے یہی بدعت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے، جو 3 دن اللہ کے نبی نے نہیں لگائے، چلہ نہیں لگایا، 4 مہینے نہیں لگائے، 2 گشت نہیں کیے، اس طرح ہم کر رہے ہیں، اب اگر اس کو کوئی ضروری سمجھے تو یہی بدعت ہے۔ اور بدعت سے فرقہ بنتا ہے، امت نہیں بنتی۔ امت کلمے سے بنتی ہے، کلمے کا یقین سے امت بنتی ہے، نظام سے امت نہیں بنتی۔ نظام کو اصل سمجھنے سے تو فرقہ بنتا ہے، اور فرقہ واریت پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آج ہم نے میرے دوستو بزرگوں عزیزو اس نظام کو اصل سمجھا ہے۔ کلمہ اپنی دعوت سے نکال دیا، نماز اپنی دعوت سے نکال دی، اور نظام کو اپنی دعوت میں لے آئے، اور اس کو پھر میرے دوستو بزرگوں اس پر ظلم یہ ہے کہ اس کو نبی والی دعوت کہہ رہے ہیں۔ چلے کے فضائل بتا رہے ہیں، 4 مہینے کے فضائل بتا رہے ہیں، 3 دن کے فضائل بتا رہے ہیں، گشت کے فضائل بتا رہے ہیں، مشورے کے، جوڑ کے، اس کے فضائل بتائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ فضائل کلمہ نماز کے ہیں، فضائل وہ خدا کی قدرت کے علم کے حلقوں کے ہیں، فضائل اللہ کے دھیان کے حلقوں کے ہیں۔ وہ کسی بھی راستے سے کوئی کرے، کلمے کی دعوت کے فضائل ہیں، وہ کسی بھی راستے سے کرے، کوئی سا بھی طریقہ اپنا لے، اس سے طریقہ اصل نہیں ہے، کلمے کی دعوت اصل ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھانا اصل، اللہ کی قدرت کو سمجھانا اصل، کائنات کی چھوٹائی کو کرنا، چھوٹائی بیان کرنا اصل ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اصل ہے۔ وہ کسی بھی راستے سے کرے کوئی۔ آج تو میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اگر اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ سے ہونے کو بولا جاوے تو پھر جنہوں نے اپنے فرقے اور نظام کو اصل سمجھا، وہ کوئی سا بھی نظام ہو، کوئی سی بھی تنظیم بنائی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہماری تنظیم میں جڑو، پھر چلہ لگاؤ۔ جماعت والے کہتے ہیں پھر چلہ لگاؤ۔ ارے بات کلمہ نماز کی ہو رہی ہے تو چلے کی بات کر رہا ہے۔ بریلوی سے بات کرو گے تم کلمہ نماز کی، وہ کہیں گے اچھا تو پھر مزار پہ جاؤ، پھر فاتحہ کرو۔ ہر ایک اپنا جو نظام بنایا ہوا ہے، وہ میرے دوست بزرگ عزیزو وہ نظام کو اصل سمجھ رہا ہے، وہ عقیدہ بٹھا لیا ہے۔ اس لیے سارا ذہن اپنا صاف کرنا ہے کہ اصل نظام نہیں، اصل کلمہ نماز ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں میں سارا یہی ملے گا۔ وہ چلہ اس لیے نہیں لگواتے تھے کہ تم چلے کی پابندی پر آ جاؤ، 4 مہینے کی پابندی پر آ جاؤ۔ چلہ 4 مہینہ اس لیے لگواتے تھے تاکہ تم ایمان سیکھ لو، توحید کو سمجھ لو، اور نماز کو قائم کرنا سیکھ لو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں عزیزو، جب تک ایمان نہیں سیکھیں گے اور نماز کو قائم نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنے والی نہیں ہے۔ باقی عملوں پر بعد میں مدد آئے گی، کلمہ نماز پر پہلے آئے گی۔ صحابہ کا کلمہ نماز بنا تھا صرف بدر تک، اور کچھ تھا ہی نہیں عمل کلمہ نماز کے علاوہ۔ 10 سال تک کلمہ، اور پھر بدر تک کلمہ نماز بس۔ اس لیے آج دیکھ لو مسلمان سارے کیونکہ نظام کو اصل سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے ذلت میں ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں یہ نیت کر لیں ہم ایمان کے سیکھنے کی، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لو۔ اس کے لیے جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ، کلمہ نماز کو لے کر جاؤ، وہ تمہاری مرضی ہے۔ صحابہ نے اپنے گھر پہ رہ کے سیکھا ہے، جب تک کلمہ نماز نہیں بن گیا صحابہ نکلے ہی نہیں ہیں، کسی کے پاس نہیں گئے ہیں نکل کر۔ جی ہاں، مکے میں رہ کے صحابہ نے اپنا ایمان کلمہ نماز بنایا ہے، مدینے میں رہ کے بنایا ہے، جب بن گیا
اور سارا خوف سب کا یقین اندر سے نکل گیا، پھر کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ آج تو ہم متاثر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نبی والا کام کر رہے ہیں، سب سے متاثر ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نبی والی دعوت چلا ہے، نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ کی ہے، اور نبیوں کا کام وہ نماز اور دعا سے ہر مسئلہ حل کرانا ہے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کی محنت ہے، اسی پر ہمیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی، اور دیکھو بیان کرنا کوئی محنت نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لو، اور سننا کوئی محنت نہیں ہے۔ بیان کا کرنا، بیان کا سننا، یہ محنت پر آنے کے لیے ہے، اور اگر کہنے سننے کو کام بنا لیا ہے تو پھر بڑے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، بڑے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ کہنے والا کوئی نہ آوے محنت پر، کہنے والا آ جائے، کوئی نہ آوے محنت پر، جو سن رہا ہے وہ آ جائے۔ محنت سے ایمان بنے گا، کہنے سننے سے صرف ذہن بنے گا۔ اس لیے جو کچھ سمجھے ہیں، جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس پر مجاہدہ کر لیں، میں مجاہدے سے ایمان بنے گا، اس جسم پر جھیلنا پڑے گا، ورنہ میرے دوستو ہم دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، اور شیطان کا تسلط ہم پر ہو جائے گا، اور وہ ہمیں ظاہری اسلام کو دکھا کر وہ ہمیں مطمئن کر دے گا۔ شیطان وہ مطمئن کر دے گا، نہیں نہیں تم تو بڑے اللہ والے ہو، تم تو بڑے یہ ہو، فلانا ہو، نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، اور اندر میں شکلوں کا یقین، شکلوں کا دھیان، شکلوں سے امیدیں، یہ ساری کے سارا یہ جو غلط یقین بیٹھا ہوا ہے سارے عمل کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔ کوئی عمل اللہ کے یہاں شرک کے ساتھ قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی غیر کی امید کے ساتھ ارے نماز قبول نہیں ہوتی اور باقی عمل کیا قبول ہوں گے؟ اس لیے میرے دوستو نیت کر لو کہ کلمہ نماز بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دھیان کر لیں، محنت سے نہیں بنیں گے، اللہ کے چاہنے سے بنیں گے۔ محنت کر لیں میں، بس مجاہدہ کر لیں میں، اور اللہ سے کے سامنے رو میں گیٹ گڑاویں، اللہ بناویں گے، اللہ کریں گے، اللہ کر کے اللہ دکھلاویں گے، کوئی نہ کر کے دکھلاوے گا۔ اس لیے نبی آ کے صرف دعوت دیتے تھے، کر کے اللہ دکھلاتے تھے۔ نبی کے اختیار میں بھی کر کے دینا کرنا نہیں ہے، ہاں وہ اپنی کلمہ نماز اور اللہ کا دھیان ایسا بنا لیتے تھے، اللہ کر کے دکھلا دیتے تھے۔ صحابہ بھی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ نے کیا ہے جو کیا ہے، اللہ کریں گے۔ کوئی اگر یوں کہے کہ کر کے دکھلاؤ تو یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ سے ہونے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو چیلنج کر رہے ہو، کر کے دکھلاؤ۔ ہم تو اللہ سے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تم ہمیں کہہ رہے ہو کر کے دکھلاؤ۔ ہم اپنی ذات سے ہونے کو کہتے تھے، تمہارا سوال واجب تھا۔ ہم اللہ سے ہونے کو کہہ رہے ہیں، نماز پر ہونے کو کہہ رہے ہیں، تو کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیسے کریں گے نماز پر؟ اس لیے ذرا غور کرو، ہمارے ذہنوں میں کیا سوال چل رہے ہیں، ہماری زبانوں پر کیا سوال آ رہے ہیں۔ کہیں یہ سوال اور یہ یوں کہنا کر کے دکھلاؤ، یہ ہمیں نفاق نہ بنا دے ہمارے اندر میں، اور ہمارے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر نہ لگوا دے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، ایسے سوالوں سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے سوال بھی اگر ذہن میں آئے تو استغفار کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ سے ہونے کی بات ہو رہی ہے، اللہ نماز پر کریں گے یہ بات ہو رہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہو، لیکن اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا بھائی اللہ سے ہونے کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سے ہونے کو یا تمہارے سے ہونے کو کہتا تو سوچنے کی بات تھی، میں اللہ سے ہونے کو کہہ رہا ہوں، نماز پر ہونے کو کہہ رہا ہوں، تو تم یہ بھی کہو گے، اب یہ بھی کہا جائے گا اللہ یہ کام کیسے کریں گے؟ تو خود سوچو اس سوال کو، میرے دل میں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس کو ذرا غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، محاسبہ کریں، اپنا مراقبہ کریں، پہلے کیا کیا کمیاں ہیں اندر میں۔ پہلے مراقبے میں بیٹھیں 10-20 منٹ روزانہ، وہ جو کہتے ہیں نا غور فکر کریں، وہ یہ ہے کہ اپنا مراقبہ کرنا اپنی ذات کا، کہ بھائی میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کہ میں کس کس ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف گیا، اللہ کی طرف گیا، یہ غور کرے، یہ مراقبہ کرے، پھر محاسبہ کرے کہ میں جا تو نہیں رہا ہوں، پھر سارا دن محاسبہ کرے اپنا کہ جہاں جہاں میں جا رہا تھا وہاں اب جا تو نہیں رہا ہوں اللہ کے غیر کی طرف۔ اب اگر اللہ کے غیر کی طرف دل چل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، تو اس سے اس کو روکے، اس میں مجاہدہ، یہ مجاہدہ ہے، اس کو روکنا مجاہدہ ہے، اپنے جسم کو اللہ کے غیر کی طرف جانے سے روکنا یہ مجاہدہ ہے، اپنی کسی ضرورت میں، کسی سے سوال کرنا یہ مجاہدہ ہے، نہ سوال نہیں کریں گے، اس سے روکے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو۔ جب اس مجاہدے کو کر لیں گے
اور جب اس مجاہدے کی محنت پوری ہو جاوے گی پھر اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراویں گے اپنی قدرت سے ہونے کا، نماز دعا پر ہونے کا پھر مشاہدہ کراویں گے اور یقین بدل دیں گے، پھر یقین بدل دیا جائے گا، اور جب یقین بدل دیا جائے گا پھر سب کا خوف اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، صحابہ کے اندر سے سمندروں کا، صحابہ کے اندر سے سانپ کا، صحابہ کے اندر سے شیر کا، صحابہ کے اندر سے فاقوں کا، سب کا یقین نکل گیا تھا، پھر جو چاہتے تھے جہاں چاہتے تھے کروا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے تھے نماز دعا کے راستے سے، سمندروں میں کو گھوڑے چلوا لیتے تھے نماز دعا سے، شیر کا کان پکڑ کے مروڑ دیتے تھے دعا سے، اندر کے یقین سے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر لیتے تھے تو اپنے باغوں پر بارش کروا لیتے تھے، اپنے کھیتوں میں پانی نکلواتے لیتے تھے، ریگستان میں پانی نکلواتے لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے نماز دعا کے راستے سے، آسمان سے فرشتے اتروا لیتے تھے اپنی حفاظت کے لیے نماز دعا سے، کھانا اتروا لیتے تھے آسمانوں سے، پانی اتروا لیتے تھے آسمانوں سے، اللہ تعالیٰ نے سارے راستے ان کے لیے کھول دیے تھے، چوہے کو بھیج دیتے تھے اشرفیہ دے کر، ڈائریکٹ ایک صحابی کے بستر پر 300 درہم رکھوا دیے اللہ تعالیٰ نے، علی رضی اللہ عنہ کے یہاں گھوڑا بھیج دیا جبریل علیہ السلام کو لے کر، میکا علیہ السلام کو خریدار بنا کر بھیج دیا، وہ اللہ کی کام ہے، کیسے کریں گے؟ ہمارا یقین، ہمارا دھیان صرف اللہ کی قدرت کی طرف ہو، پھر اللہ کر کے دکھلاویں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں یہ محنت اپنے اوپر کرنی ہے، اللہ ہمیں محنت اور مجاہدہ کر کے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔